بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اہم صہیونی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے عمران خان کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موزوں ترین شخصیت قرار دیا ہے۔ اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ عمران خان اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ نوعیت کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، لگتا ہے کہ حکومتی کن ٹٹوں کو ایک اور موقع مل جائے گا عمران خان کے خلاف باتیں کرنے کا۔ اب اس میں عمران خان کا کیا قصور، اگر اخبار یہ لکھتا ہے۔ بہرحال اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مدت اقتدار میں خارجہ تعلقات میں عملی نقطۂ نظر کو اپنایا گیا۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ عمران خان پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہوں۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گولڈ سمتھ فیملی سے رشتہ داری ہے، خاص طور پر سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے ازواجی تعلق ایک حقیقت ہے۔ یہی قریبی تعلق عمران خان کا اسرائیل سے متعلق رویہ بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان کے برادر نسبتی کا یہودی اور اسرائیل حمایتی با اثر مغربی حلقوں سے قریبی تعلق ہے۔ زیگ گولڈ سمتھ کے صہیونی اور اسرائیل نواز لابی سے قریبی تعلق نے عمران خان کو بھی اسرائیل پر ایک دوسرا مثبت زاویہ دیا ہے۔ زیگ گولڈ سمتھ کے حق میں میئر لندن کے الیکشن کے دوران پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان کی مخالفت عمران خان کی گولڈ سمتھ خاندان اور اس سے منسلک صہیونی نیٹ ورک سے وفاداری ثابت کرتی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ عمران خان نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے ہیں جن میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں عمران خان کے لیے یہ مشکل چیلنج ہوگا، لیکن وہ یہ کر گزریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں قومی اسمبلی کے فلور پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی ایک ختم رکن اسمبلی نے پاکستان اسرائیل تعلقات بحال کرنے پر دلائل بھی دیے تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صہیونی لابیز عمران خان کی رہائی کے لیے پوری طرح متحرک ہو چکی ہیں۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کی یہ رپورٹ اس حقیقت کو مزید عیاں کرتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے صہیونی لابیز کسی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان بکواس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اخبار میں عمران خان کے حق میں مضمون آپریشن گولڈ سمتھ سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دا ٹائمز آف اسرائیل وہ اسرائیلی اخبار ہے دوستو جس کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ یہ اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتا۔ غاصب اسرائیلی رجیم کی اندرونی سلامتی کی ایجنسی شباک کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی سمگلنگ کے بارے میں نیتن یاہو کا دعویٰ سفید جھوٹ ہے۔ سال 2016 سے 2021 تک شباک کے سربراہ رہنے والے کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موجود معلومات کے مطابق ان سرنگوں کے ذریعے بہت ہی کم مقدار میں اسلحہ غزہ کی پٹی میں داخل ہوا، اور غزہ کی پٹی تک اسلحے کی سمگلنگ کی زیادہ تر سرگرمیاں رفح بارڈر کے ذریعے انجام پاتی تھیں۔ ہم یہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ نیتن یاہو اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی سمگلنگ نہیں ہوئی۔ شباک کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو ایک ظالم، بدترین اور عیار شخص ہے جو کسی بھی صورت معاہدے کو روکنے کے لیے جھوٹ سے پورے ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات غزہ جنگ بندی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے اور نئے صدر کے آنے سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اب بھی پر امید ہوں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاملات جنوری سے پہلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ایسا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوگا۔ ستمبر 2025 تک بین الاقوامی اتحادی افواج عراق سے نکل جائے گی، جبکہ دیگر افواج 2026 میں عراق چھوڑ کر چلی جائیں گی۔
ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہم عراق سے اتحادی افواج کے انخلاء کے بارے میں ایک سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اعلان کب کیا جائے۔ عراق سے اتحادی افواج کے انخلاء کا اعلان چند ہفتے پہلے ہونا تھا، لیکن غزہ میں اسرائیل کی جنگ سے متعلق علاقائی کشیدگی میں اضافے اور کچھ دیگر تفصیلات کے حل کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا تھا اور ممکنہ طور پر معاہدے کا اعلان اسی ماہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے ہمارے 14 بحری جہازوں کو بحر احمر اور بحر روم میں نشانہ بنایا تاکہ ہم تیل برآمد نہ کر سکے، تو ہم نے بھی اس کے 12 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، اور جب 5ویں جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ بحری جہازوں کی جنگ ختم کی جائے۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بحر احمر اور بحر روم میں ہمارے 14 بحری جہازوں پر حملہ کیا تاکہ ہم اپنا تیل برآمد نہ کر سکے۔ صہیونی حکومت نے بڑے ہی پر اسرار طریقے سے یہ کام کیا، لیکن ہم نے بھی اس کے 12 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہم شدید بحران میں تھے۔ جنرل سلیمانی کو شہید کر دیا گیا تھا، یوکرین کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا اور وہ زیادہ سے زیادہ اقتصادی پابندیاں لگا رہے تھے۔ وہ ایرانی آرمی کو الگ تلگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے جہاز رانی کو محفوظ بنایا، کرونا سے اچھی طرح نپٹے، ویکسین بنائی اور پابندیوں کو ناکام بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج 380 بڑے قومی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، ان میں سے کسی ایک منصوبے کی رفتار بھی سست نہیں ہونے پائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دشمن کی جانب سے کھولے گئے تمام راستوں کو بند کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ آج سب سے زیادہ محفوظ وہ بحری جہاز ہیں جن پر ایران کا پرچم نصب ہوتا ہے۔ ایک سابق اسرائیلی فوجی آفیسر نے حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو پہنچنے والے نقصان پر کہا ہے کہ در حقیقت حماس نہیں، اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ میجر جنرل یزحاق برق نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال غزہ جنگ پر کئی پہلوؤں سے پردہ اٹھایا ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل نے کہا کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے۔ غزہ میں موجودہ حکمت عملی اسرائیل کو فتح کی بجائے ممکنہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ اسرائیلی فوج اور ملک کے وسیع تر استحکام کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ میجر جنرل نے اسرائیلی رہنماؤں کی اس سوچ کی بھی تردید کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے معاہدے کے بعد غزہ سے فوجی انخلاء شکست کی علامت ہوگا۔ اس نے اس سوچ کو صورتحال کی بنیادی ناسمجھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سوچ کو ایک مسلسل غیر مؤثر جنگ کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں بار بار حملے کرنے کی موجودہ حکمت عملی سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ الٹا فوج کمزور ہو رہی ہے اور مسلسل آپریشن سے صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم غزہ میں انہی اہداف پر بار بار چھاپے اور حملے کرتے رہے تو ہم حماس کو نہیں بلکہ خود کو بھی تباہ و برباد کر لیں گے۔ ریٹائرڈ جنرل نے جنگ سے اسرائیلی فوج، معیشت اور اس کے وسیع تر سماجی نقصانات پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بہت سے اسرائیلی فوجی اب غزہ میں دوبارہ جانے پر آمادہ نہیں ہو رہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فوج اب کیا چاہتی ہے۔ جنگ کے دو ہی اہداف تھے، حماس کو ختم کرنا اور فوجی آپریشن کے ذریعے تمام یرغمالیوں کو آزاد کرنا، اور یہ دونوں ہی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے دلیل دی کہ غزہ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے اور حماس کی سرنگوں کے جال کو ختم کرنے میں فوج کی ناکامی موجودہ فوجی طریقہ کار کے بیکار ہونے کا ثبوت ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے امریکی لڑکی شہید ہوگی۔ مغربی کنارے کے علاقے نابلس کے قریب غزہ میں اسرائیل کی ریاستی تخریب کاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے پر اسرائیلی فوج نے گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں احتجاج میں شریک غیر ملکی لڑکی شہید ہو گئی۔ شہید کی شناخت 26 سالہ ایگی کے نام سے ہوئی، جو ترکی اور امریکہ کی دوہری شہریت کی حامل تھی اور انٹرنیشنل ISM کی کارکن تھی۔ اس لڑکی کو اسرائیلی فوجیوں نے اس وقت گولی ماری جب وہ نابلس کے جنوب مشرق میں واقع فلسطینی قصبے
بیتا میں یہودی آباد کاری میں توسیع اور فلسطینی گھروں پر قبضوں کے خلاف فلسطینیوں کے حامی مظاہرے میں شریک تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ 26 سالہ ایگی کو سر میں گولی لگی اور وہ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جام شہادت نوش کر گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے واقعہ پر کہا ہے کہ ہم اس المناک نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعہ پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں بلنکن کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے جن سے ہم ضروری نتائج اخذ کریں گے۔ ایگی ستمبر کے آغاز میں مغربی کنارے میں داخل ہوئی تھی اور نابلس میں احتجاج میں شریک ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے نماز جمعہ کے اجتماع پر دھاوا بولا تو نمازیوں اور وہاں موجود دیگر مظاہرین کی فوجیوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کی شیلنگ اور فائرنگ کی وجہ سے مظاہرین پیچھے ہٹ گئے تو ایک سنائپر نے مظاہرین پر تاک تاک کر گولیاں چلائیں۔ ایک گولی ایگی کے سر میں لگی جبکہ دوسری گولی ایک فلسطینی کی ٹانگ میں لگی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ لبنان کے اندر فوجی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ ہماری توجہ حزب اللہ سے مقابلے پر مرکوز ہے۔ لبنان کے اندر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں حزب اللہ سے وابستہ متعدد افراد مارے گئے۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج گولان کی پہاڑی علاقے اور شمالی علاقوں کی آبادی کو درپیش خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر شدید فضائی حملے کیے۔ اس دوران میں کئی قصبوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی توپوں نے بھی شدید گولہ باری کی۔ حزب اللہ کی جانب سے جنوبی لبنان سے کیے جانے والے حملوں میں مرکزی طور پر اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حزب اللہ کا موقف ہے کہ وہ یہ حملے غزہ میں جاری مزاحمت کی سپورٹ میں کر رہے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شروع ہونے والے تصادم میں اب تک لبنان میں کم از کم 610 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ان میں حزب اللہ کے 394 ارکان اور 135 شہری شہید ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں 24 اسرائیلی فوجی اور 26 شہری مارے گئے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ ان کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں، نہ بندے اور نہ ہی سہولت کاری۔ پچھلے 1 مہینے سے جلسہ کا راگ الاپ رہے ہیں۔ ان کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں، نہ بندے ہیں، نہ سہولت کاری۔ ہمیں معلوم ہے کہ جلسے، جلوس اور دھرنے ان کا کاروبار ہے۔ دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ جو اداروں کے خلاف آپ لوگوں نے جلسے میں زہر اگلنا ہے وہ روزانہ بیانات اور پریس کانفرنس میں بھی اگل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کا ایجنڈا ملک کو بڑے حادثے سے دوچار کرنا ہے۔ عوام اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے اصل دشمن کو پہچانیں۔ یہ شخص جیل سے نکلنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ فتنہ پارٹی پنجاب میں انتشار، نفرت اور جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دے گی تو ریاستی مشینری حرکت میں آئے گی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ اور ملکی خزانے کے چوروں کو اب کچے کے ڈاکوں کی بھی فکر ہو رہی ہے۔ مریم نواز توشہ خانے کے چوروں کو بھی لگام ڈالیں گی اور کچے کے ڈاکوں کو بھی انجام تک پہنچائیں گی۔ ایسا مسلم لیگ نون کا کہنا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہندوستان یوکرین کے بارے میں مذاکرات کروانے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہندوستانی وزیر اعظم کی ممکنہ ثالثی کا کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ نریندر مودی اس جنگ میں شامل فریقوں کے درمیان رابطہ لائن کی قیادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ روس کے صدر پوٹن یوکرین کے صدر اور امریکیوں کے ساتھ آسانی سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی میں سیکرٹری جنرل کے استعفے کے بعد ایک اور اہم عہدہ خالی ہونے جا رہا ہے۔ رؤف حسن کو ہٹانے کے لیے عمران خان نے اجازت دے دی ہے۔ رؤف حسن پر کچھ پارٹی رہنماؤں کو عدم اعتماد تھا۔ اب نئے سیکرٹری اطلاعات کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام سر فہرست ہے۔
3D پرنٹنگ اور جدید ترین حیاتیاتی مادوں سے ایک پابند تیار کیا گیا ہے جو ٹائپ 1 شوگر مریضوں کے لیے حسب ضرورت انسولین خارج کرتا رہے گا۔ یہ تحقیق اپنے آخری مراحل میں ہے جسے رائس یونیورسٹی کے بائیو انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسے شوگر کی عالمی تنظیم JDRF نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ کاوش 2 PhD طالبہ اور ان کے استاد نے کی ہے جن کے نام امید وائسے اور جارڈن ملر ہے۔ جارڈن ملر گزشتہ 15 سال سے ایسے پابند کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں انسانی خلیات یعنی سٹیم سیلز کو بائیو انجینئرنگ سے بدل کر ایسے بیٹا خلیات میں بدلا گیا ہے جو وقت پڑنے پر انسولین کی درست مقدار خارج کرتے ہیں۔ اس طرح خون میں شوگر گلوکوز کی مقدار کو ایک خاص درجے پر رکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں کہ انسانی لبلبے میں خلیات ایک خاص انداز سے مرتب ہوتے ہیں اور ان میں خون کی رگیں ایک انداز سے مرتب ہوتی ہیں۔ دونوں ماہرین نے فطرت کے یہ نقوش ایک چپ پر چھاپنے کا ارادہ کیا اور اس پر دن رات تحقیق کی۔ اس ضمن میں پہلا ہدف ٹائپ 1 شوگر کو بنایا گیا جو کہ ایک امنیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں لبلبہ انسولین کی افزائش روک دیتا ہے جسے ٹیکوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے بیٹا سیلز کو جینیاتی انجینئرنگ سے گزارا گیا تھا جو خون کی سطح میں اتار چڑھاؤ کو فوری طور پر محسوس کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پابند کو جسم کے اس مقام پر لگایا جائے جہاں وہ خون میں شوگر کی زیادتی کو محسوس کر کے اصل لبلبے کی طرح انسولین خارج کر سکے۔ انسولین بنانے والے خلیات کو احتیاط سے ایک ہائیڈروجل پر رکھا گیا۔ ہائیڈروجل کا یہ طریقہ قلبی علاج میں خلیات کو کیپسول بند کرنے میں اپنی افادیت ثابت کر چکا ہے۔ ان گول موتی نما کیپسول جن میں اتنے باریک سوراخ بنائے گئے ہیں جن سے انسولین خارج ہوتی رہتی ہے، ایک پابند کئی ماہ یا 1 سال تک انسولین خارج کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ چائنا نے جہاں جدید ترقی میں دنیا کو شکست دے دی ہے، وہیں اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے اپنی قدیم روایات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو ختم ہونے نہیں دیا ہے۔ مثلاً چینی قوم کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ وہ میز کے علاوہ ہر 4 ٹانگوں والی چیز کھا جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے علاوہ ہر اڑنے والی چیز کھا جاتے ہیں اور آبدوز کے علاوہ ہر تیرنے والی چیز کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان میں مگرمچھ سے لے کر تتلی کے انڈوں تک کی بنی ہوئی ڈشز شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کورونا اور عجیب و غریب بیماریوں کے پھیلنے کا ذمہ دار چائنا کو ہی قرار دیتے ہیں۔ نوڈلز چائنا کے اندر کھائی جانے والی غذا میں سب سے اہم ہے۔ یہ لوگ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ نوڈلز کھا جاتے ہیں جو کہ کئی فٹ لمبی ہوتی ہیں اور ان کو پیالے میں ڈال کر کھا جاتے ہیں۔ چینی لوگوں کے مطابق ان کی لمبائی ان کی طویل عمری کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں، لیکن چینی قوم اس حوالے سے ایک منفرد روایت کی حامل ہے جس کے تحت وہ اپنی پہلی سالگرہ پیدا ہونے کے 30 دن بعد مناتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سالگرہ 6 سال کی عمر میں مناتے ہیں اور اس کے بعد ہر 10 سال بعد اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ چینی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جہاں کی پولیس میں بطخیں بھی شامل ہوتی ہیں جو رات بھر گشت کرتی رہتی ہیں اور چوروں کو دیکھ کر شور مچا کر ان کو پکڑوا دیتی ہیں۔ جبکہ اسی طرح چائنا کے اندر 10,000 کبوتر آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں جن کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے اور ان کو خاص طور پر اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ چینی قوم اپنے ڈسپلن کے لیے مشہور ہے۔ ان کی فوجی پریڈ ڈسپلن کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے جو کہ یقیناً سخت محنت اور پریکٹس کے سبب ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چائنا کی آرمی کے یونیفارم کے کالر میں ایک سوئی لگی ہوتی ہے جو کہ آرمی کے لوگوں کی گردن کو سیدھا رکھتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔